کیا بنا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو میں سب کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں. سیدی یونس الگوہر نے ایک نیا کورس انٹروڈیوس فرمانے والے ہیں. اس حوالے سے سیدی ابھی کچھ دیر میں خود بھی آپ سب لوگوں کو بتائیں گے. اور اس نئے کورس کا نام ہے, انگلش میں پہلے بتا دیتا ہوں. Steve uncle, if I could just have your attention for just a moment. So Sayyidi have announced that there's going to be a new course, and this course is like they are very, very focused on this new course, and they've said that the name of this new course is Gohar Listens, full stop. Gohar Listens. And this course is going to be very profound, and Sayyidi have also decided that once it is completed, it will be released, published in a bookish form. So this is a very exciting news for us. I'm really looking forward to it, and I'm sure that very soon Sayyidi is going to be announcing this course live on Al Ra TV, and then we will get to know the topic and the contents of this new course. اس کے علاوہ سیدی یونس الگوہر بہت بلکہ اکثر ال را ٹی وی کے اوپر یہ بات ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ، اور ہمیں بھی اب یہ جو ہے بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا جو قبلہ ہے، ہمارا کعبہ، اور جو مطلب ہماری ہدایت کا جو منبع ہے، وہ صرف اور صرف سیدی یونس الگوہر کی ذات ہے. ہمیں کسی اور سے ہدایت مل نہیں سکتی. نہ آپ کو مجھ سے ہدایت ملے گی، نہ امجد صاحب سے، نہ ندیم صاحب سے، نہ کسی اور سے، بھلے ہی وہ غفور الوی ہوں یا کوئی اور ہو. اور یہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، جب حضور پاک کے بعد جو مولا علی کو حضور پاک نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو حضور کو مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے گا. تو حضور مولا علی نے بھی یہ فرمایا کہ اب مجھے کوئی حدیث بیان کرتا ہوا نہ دیکھے. مجھے پورا وہ واقعہ نہیں یاد، لیکن آپ اکثر ال را ٹی وی پہ بھی سنتے رہتے ہیں. اور اس میں حسن بصری جیسی شخصیت، مطلب سب کو پتہ ہے کہ ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا رتبہ ہے، کیسا مرتبہ ہے، روحانی طور پر ان کا کیسا رشتہ تھا حضور کے ساتھ. اس کے باوجود مولا علی ان کے پاس بھی گئے، ان سے بھی پوچھا کہ آپ جو ہے باہر بازار میں لوگوں سے جو بات کر رہے ہیں، ایسے جب میں نے کہا ہوا ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی تبلیغ کا کام نہ کرے تو آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ ان سے بھی مولا علی نے پوچھا. تو اس سے ہمیں سمجھنے کو کیا ملتا ہے کہ آپ کوئی بھی ہوں، جب مولا علی نے کہا کہ اب میری اجازت کے بغیر کوئی تبلیغ نہ کرے، اس کے پیچھے بھی ایک کوئی نہ کوئی بات ہوگی نا. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس دور میں سرکار کی جو تعلیم ہے، جو سیدی یونس الگوہر نے ہمیں عطا کی، ایسی تعلیم کہ جس کو سمجھنے میں کوئی دقت، کوئی مشکل نہیں ہے، جس میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ روحانی سائنس کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی عام بندہ اگر اللہ کہے، کوئی عام بندہ اگر یا گوہر کہے، وہی تعلیم جو سیدی بیان فرما رہے ہیں، جب عام بندہ اگر کہے، اس سے کیا کسی کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اور جب ہمیں تو خیر خود نظر آ رہا ہے، آج ہمارے سامنے سوامی جی بیٹھے ہیں، اور وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہم سب کو پتہ ہے. سکھ بھی بیٹھے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، کرسچین بیک گراؤنڈ سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم میں سے آج تک کوئی یہ کر پایا ہے؟ نہیں کر پایا ہے. سرکار کا مشن اس دنیا میں 1980 سے جاری ہے، اور آج تک ہم میں سے کوئی نہیں کر پایا. لیکن جب سیدی بات فرماتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، وہ کافر ہو، منافق ہو، مومن روح ہو، کوئی بھی ہو، اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس سے ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہمیں جو علم مل رہا ہے سیدی سے، وہ ہمیں صرف اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ وہ ہمیں سیدی سے مل رہا ہے. جب ہم وہی علم آگے لوگوں کو بیان کریں گے، نہ ہمارا نفس پاک ہے، نہ ہماری عقل پاک ہے، نہ جب ہمارے الفاظ سے وہ نکلتے ہیں ان الفاظوں میں سے نور لوگوں کے دلوں میں جاتا ہے، تو آپ بھلے کچھ بھی بولتے رہیں، وہ علم لوگوں کے سینوں میں نہیں جائے گا. تو ایسے دور میں، جس دور میں ہمارے پاس ال را ٹی وی ہے، یوٹیوب ہے، ہر پلیٹ فارم کے اوپر ال را ٹی وی موجود ہے، ہر پلیٹ فارم پہ لوگ سیدی کو لائیو دیکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ خود ان کی زبان سے جو ہے وہ تعلیم حاصل اور مطلب سن سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور پھر کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ بہت ضروری ہے لوگوں میں ادب آئے، ان میں جو ہے مرشد کی محبت ڈالی جائے. تو اس حوالے سے سیدی نے سمجھایا کہ آپ ادب کسی کو نہیں سکھا سکتے،
سیدی نے فرمایا کہ جب نور قلب میں داخل ہوتا ہے وہ نور خود بخود پہلے انسیت پیدا کرتا ہے، انسیت سے ادب آتا ہے، ادب کے بعد محبت آتی ہے۔ وہ نہ میں کر سکتا ہوں، نہ امجد بھائی کر سکتے ہیں، نہ ندیم بھائی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی غفور الوی صاحب کر سکتے ہیں۔ تو آپ صرف اور صرف دیکھیں، بڑی شرم آتی ہے کہ بار بار یہ بات کہنی پڑتی ہے، لیکن بار بار کہنی پڑے گی، کہتے رہیں گے کہ نہ آپ کو میری بات سننے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی۔ ہمارے پاس سیدی موجود ہیں، سیدی اگر کبھی کبھی ندیم بھائی کو کہتے ہیں کہ آپ لائیو آ کے بات کریں، تو یہ ہمارے اوپر سرکار کی سیدی کی کرم نوازی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سے آپ کو کوئی فیض علم حاصل ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم پہ یہ کرم کی بات ہے، ہمیں موقع دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اندر جو بات، جو علم سیدی پرو رہے ہیں، وہ ہم دوبارہ اس کی آپ یقین کریں، ندیم انکل سے بھی آپ پوچھیں گے، آپ بھی میری بات کی تصدیق کیجئے گا کہ جب ہم اس طرح آ کے کبھی کبھی لوگوں میں بات کرتے ہیں بیٹھ کے یا لائیو آ کے بات کرتے ہیں، تو آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہوگا کہ لوگوں کے فائدے کے بجائے ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ یار ہاں سیدی نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا، ہمیں وہ یاد آ رہی ہوتی ہیں باتیں، ہمیں ان باتوں سے فائدہ ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ندیم انکل آپ بتائیے گا۔ بالکل عین حقیقت ہے، تو جب بیان کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے۔ بالکل، تو یقین کریں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری پوسٹ کی آپ کو ضرورت ہے کہ ہم کوئی پوسٹ لکھیں ان میں کوئی خاص بات ہے، ہم میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ جان لے۔ ہم میں سے کوئی ڈیوٹی پہ مامور نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جو ہے سرکار کی ذات سے سیدی کے علاوہ، دیکھیں ایسے الفاظ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ ہم اپنا عقیدہ آپ کے سامنے رکھیں کہ سیدی کون ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے ان کے بارے میں، ایسا مطلب آپ کے ساتھ کیوں شیئر کیا جائے؟ ہر بندے کا جو عقیدہ ہے یہ اس کے مرشد کے بیچ، اس کے شیخ اور جو ان کے رہبر ہیں اس کے درمیان ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں کے درمیان۔ جو میرا عقیدہ ہے میں جانتا ہوں، جو بلال بھائی، شاہد بھائی، امجد بھائی، ندیم بھائی کا عقیدہ ہے وہ جانتے ہیں۔ میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاؤں، یہ میرا عقیدہ ہے، اور میرا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر جو ہے سٹیمپ نہیں ہے، اس کے اوپر سیدی کی تصدیق نہیں ہے، نہ آپ کے عقیدے کے اوپر تصدیق ہے۔ جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ آپ کو الرا ٹی وی پہ سیدی یونس الگوہر سے ملے گا۔ آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں ایسا سوچتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ محفل میں آئیں، سوال کریں، غلط ہوا تو سیدی آپ کی جو ہے رہنمائی فرمائیں گے، ٹھیک ہوا تو تصدیق فرمائیں گے۔